25 سال تک حضرت بابا فرید نے نظام الدین اولیاء کو محنتیں کرائیں، مجاہدات کرائے، عبادتیں کرائیں، ریاضتیں کرائیں، اور پھر مجاہدات کرا کر کے محبوب الہی کو بابا فرید نے دلی کی ذمہ داری عطا فرما دی، پاک پٹن سے پھر دلی بھیج دیا نظام الدین اولیاء کو۔ اب جب دلی آئے حضرت نظام الدین اولیاء تو ایک طرف تو بادشاہوں کا دور تھا، علاء الدین خلجی کا زمانہ، غیاث الدین تغلق کا زمانہ، اور بادشاہوں کا معاملہ یہ تھا کہ وہ صوفیہ سے حسد کرتے تھے، وہ بزرگوں سے حسد کرتے تھے، کیونکہ بادشاہوں کے پاس میں زر خرید کچھ علماء بھی ہوتے تھے جو ان کی شان میں تقریریں کرتے رہتے تھے، جو ان کی شان میں منقبتیں پڑھتے رہتے تھے، لیکن صوفیاء کرام بادشاہوں کو خوش نہیں کرتے تھے، وہ اللہ کو راضی کرنے کی کوششیں کرتے تھے۔ اب جب حضرت محبوب الہی دلی میں آئے تو جتنے بھی بادشاہ تھے سارے بادشاہوں نے نظام الدین اولیاء کو دربار میں بلانے کی کوشش کی، لیکن محبوب الہی کسی کے دربار میں نہیں گئے۔ پھر بادشاہوں نے کوشش کی کہ ان کی خانقاہ میں جا کر کے ان سے ملا جائے، تو جتنی بھی کوششیں کرتے سارے ناکام ہو جاتے۔ محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ اس دروازے سے آئے گا تو میری خانقاہ کے 2 دروازے ہیں۔ حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ اگر بادشاہ اس دروازے سے آئے گا تو فقیر دوسرے دروازے سے باہر چلا جائے گا۔ ایک سیلفی لینے کے لیے مسلمان اپنی عزت گنوا رہا، کوئی نیتا اگر آ جائے، چھوٹ بھیا نیتا، تو ہم لوگ کتنی کوششیں کرتے ہیں کہ تھوڑا سٹ کے اس سے کھڑے ہو جائیں تاکہ ہمارا بھی نام ہو جائے، ہماری بھی عزت ہو جائے کہ فلاں صاحب ان کے ساتھ میں کھڑے ہوئے تھے۔ آپ ایمان والے ہیں، آپ کے دل میں کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے، آپ سے بڑا عزت والا کوئی نہیں ہے۔ بے عزت وہ ہے جو بے ایمان ہے، ذلیل وہ ہے جو بے ایمان ہے۔ عزت والا چاہے رکشہ چلاتا ہو، ایمان والا چاہے پھٹے پرانے کپڑے پہنتا ہو، لیکن اللہ کے نزدیک بے ایمان کی عزت نہیں ہے، اللہ کے نزدیک ایمان والے کی عزت ہے۔ تو یہاں تو حال یہ ہے کہ نیتاؤں سے ملاقات کے لیے مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں کہ کسی طرح سے ملاقات ہو جائے، کسی طرح سے تعلق ہو جائے، کسی طرح سے ہمارا نمبر اس کے موبائل میں ہو جائے، کسی طرح سے ہم یہ بتا دیں بس محلے والوں کو، دوستوں کو ہمارے تعلقات اس سے ہیں۔ لیکن حضرت محبوب الہی فرماتے ہیں کہ بادشاہ اگر ملنے آئے گا، بادشاہ ملنے کی تمنا کر رہا ہے، فرماتے ہیں کہ اگر اس دروازے سے آئے گا نظام الدین دوسرے دروازے سے چلا جائے گا۔ آپ دیکھو کہ جس کے دل میں دنیا کے تمام بادشاہوں کے بادشاہ کی محبت ہوتی ہے، وہ زمین پر چند سال حکومت کرنے والے بادشاہ سے نہیں ڈرتا، وہ اللہ سے ڈرتا۔ تو کیا ہوا کہ سلطان غیاث الدین تغلق کا زمانہ تھا، اور سلطان غیاث الدین تغلق نے بہت کوششیں کی حضرت محبوب الہی کو پریشان کرنے کی، ان کو تکلیفیں دینے کی، اور لگاتار محبوب الہی کو وہ پریشان کرتا رہا۔ اب جب حد ہو گئی تو ایک مرتبہ وہ بنگال کی فتح سے واپس آ رہا تھا دلی، اس نے پیغام بھجوایا حضرت محبوب الہی کو، پیغام بھجوایا، کہا میرے پہنچنے سے پہلے پہلے آپ دلی چھوڑ کے چلے جائیں۔ اس نے کیا پیغام بھجوایا کہ میرے پہنچنے سے پہلے پہلے آپ دلی چھوڑ کے چلے جائیں ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ محبوب الہی فرماتے ہیں ہنوز دلی دور است، ابھی دلی دور ہے۔ یہ فرمایا حضرت محبوب الہی نے کہ ابھی دلی دور ہے، تو وہ بادشاہ اپنے روب اور اپنے گھمنڈ کی وجہ سے آپے سے باہر ہو گیا، اور اللہ کے ایک ولی کو اس کی خانقاہ سے نکالنا چاہا، اللہ کے ایک ولی سے دشمنی کی، نظام الدین اولیاء سے دشمنی کی۔ محبوب الہی نے صرف ایک جملہ ارشاد فرمایا، یہاں سپاہیوں کو کھڑا کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، یہاں جنرل اور کمانڈر کھڑے کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اللہ کا ولی زبان سے اگر کوئی ایک جملہ نکال دے تو وہ تلواروں سے زیادہ تیز کام کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا نا کہ نہیں فقر و سلطنت میں کوئی امتیاز ایسا، وہ نگاہ کی تیغ بازی، یہ سپاہ کی تیغ بازی۔ تو بادشاہوں کے یہاں سپاہیوں کی تلواریں کام کرتی ہیں، اور صوفیہ کے یہاں خانقاہوں میں بزرگوں کی نگاہیں تلواروں سے زیادہ تیز کام کرتی ہیں۔ تو محبوب الہی نے ایک جملہ فرمایا تھا ہنوز دلی دور است، کہ ابھی دلی دور ہے۔ تو وہ اس گھمنڈ کے ساتھ میں غیاث الدین تغلق آ رہا تھا کہ اگر نظام الدین اولیاء نے دلی نہیں چھوڑی تو میں ان کو قتل کروا دوں گا، پھانسی پہ چڑھوا دوں گا۔ اب وہ جب واپس آ رہا تھا تو ایک جگہ عادل آباد کے قلعے میں وہ رکا، محمد بن تغلق نے ایک قلعہ بنایا تھا، سرائے بنوائی تھی، تو وہ وہیں پہ رکا، قیام کیا اس نے رات میں۔ دیکھو خدا کا کرنا ایسا ہوا، اللہ کے ولی سے دشمنی کتنی مہنگی پڑتی ہے کہ جب رات میں وہ سویا تو اس سرائے کی چھت اس کے اوپر گر گئی اور وہ وہیں مر گیا، انتقال ہو گیا اس کا، وہ مر گیا۔
پیغام یہ ہے کہ اللہ کے ولیوں سے دشمنی رکھنے والا بندہ دنیا میں بھی ذلیل ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ذلیل ہوتا ہے۔ قسم خدا کی آپ دلی میں جائیے، بھلے ہی سلطان غیاث الدین تغلق کا جو قلعہ ہے وہ بہت بڑا ہے، غیاث الدین تغلق کا مقبرہ بھی دلی میں موجود ہے، لیکن تغلق کے مقبرے پر کوئی فاتحہ پڑھنے نہیں جاتا۔ نظام الدین اولیاء کے آستانے پر ساری دنیا محبت سے حاضری دیتی ہوئی نظر آتی۔